آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم ایک تحریری ماخذ کا تجزیہ کریں گے جو ایک جدید مذہبی تحریک دیندار انجمن کے دعووں کو علمی اور تاریخی دلائل سے چیلنج کرتا ہے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب کوئی نیا نظریہ سامنے آتا ہے تو اسے روایتی اسلامی تعلیمات کی کسوٹی پر کیسے پرکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب کوئی نئی تحریک پرانے اور مقدس دعوے لے کر سامنے آئے تو ہمیں کون سے سوالات اٹھانے چاہیے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج کی ساری گفتگو کی بنیاد بنے گا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے تحقیق اور تنقید کا راستہ اپنایا جائے۔ چلیں اسی سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، تو جس تحریک کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے دیندار انجمن، جو 1924 میں قائم ہوئی۔ اس تحریک نے کچھ ایسے نئے تصورات اور اصطلاحات پیش کیں جن کے بارے میں ماخذ کا کہنا ہے کہ وہ قرآن، حدیث اور امت کے اجماع یعنی متفقہ رائے کے خلاف ہیں۔ یہ پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان کے دعووں کا ٹھیک سے جائزہ لے سکیں۔ چلیں اب ان کے پہلے اور سب سے بڑے دعوے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے غزوۃ الہند۔ یہ ایک پیشین گوئی ہے جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے اور اس کا تعلق ہندوستان میں ہونے والی ایک بڑی جنگ سے ہے۔ دیندار انجمن کا دعویٰ ہے کہ وہی وہ جماعت ہے جو اس پیشین گوئی کو پورا کرے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماخذ اس دعوے کو کس طرح دیکھتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی اہم فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماخذ یہ کہتا ہے کہ حدیث میں غزوۃ الہند کا ذکر ضرور ہے، لیکن اس میں کسی خاص گروہ، جماعت یا انجمن کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ تو دیندار انجمن کا یہ کہنا کہ وہی اس پیشین گوئی کو پورا کرنے والی جماعت ہے، یہ ایک الگ اضافی دعویٰ ہے جس کے لیے انہیں ٹھوس ثبوت دینا پڑے گا۔ یہاں ماخذ ایک سیدھا سادھا لیکن بہت گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ اگر یہ جنگ ہندوستان میں ہونی ہے تو اس تحریک کے بانی اور ان کے پیروکار ہندوستان چھوڑ کر پاکستان کیوں چلے گئے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان کے دعوے کی عملی حقیقت پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، ماخذ آگے بڑھ کر کچھ اور عملی سوالات پوچھتا ہے کہ اگر آپ غزوۃ الہند کی فوج ہیں تو بھائی آپ کی فوج کدھر ہے، اس کی قیادت کون کر رہا ہے، اور اس جنگ کے لیے آپ کی تیاریاں کیا ہیں؟ یہ سوالات صرف خیالی نہیں بلکہ حقیقی اور عملی ثبوت مانگ رہے ہیں۔ اور پھر آتا ہے سب سے بنیادی سوال، وہ سوال جس پر سارا دعویٰ کھڑا ہے یا گر جاتا ہے۔ کیا کسی بھی حدیث یا مذہبی کتاب میں واضح طور پر دیندار انجمن کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ یہی وہ گروہ ہے جو اس پیشین گوئی کو پورا کرے گا؟ مذہبی دعووں کے لیے مذہبی کتابوں سے ہی دلیل لانی پڑتی ہے، اور ماخذ کا چیلنج یہی ہے۔ تو غزوۃ الہند والے دعوے پر تو ہم نے دیکھ لیا کہ کئی سوالات ہیں۔ اب ذرا ان کے ایک اور نظریہ کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی اندرونی اور پیچیدہ ہے۔ اسے فیج آوج کہا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ماخذ اس تصور کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو یہ فیج اوج کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے گمراہی کا دور۔ دیندار انجمن کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی سنہری دور کے بعد تقریباً 1000 سال کا عرصہ گمراہی کا تھا، اور وہ اس گمراہی کو دور کرنے آئے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ 1000 سال کی پوری اسلامی تاریخ کو گمراہی کا دور قرار دے دیا جائے۔ یہاں ماخذ ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ سامنے لاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیج اوج کا تصور یہ ان کا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ خیال مرزا غلام احمد قادیانی کی سوچ سے لیا گیا ہے، جنہوں نے ایک الگ مذہبی تحریک شروع کی تھی۔ یہ بات دیندار انجمن کے نظریات کی اصلیت پر ایک بڑا سوال کھڑا کر دیتی ہے۔ اب ذرا ان ناموں پر ایک نظر ڈالیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور امام مسلم، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلامی قانون، فقہ اور حدیث کے علوم کی بنیادیں رکھیں، اور آج بھی پوری امت ان کی پیروی کرتی ہے۔ اور دیندار انجمن کے مطابق یہ سب لوگ اس گمراہی کے دور میں تھے۔ تو بس سوال تو یہی بنتا ہے نا، کیا اسلامی تاریخ کے یہ ستارے جن سے کروڑوں لوگ رہنمائی لیتے ہیں ایک گمراہ دور کا حصہ تھے؟ یہ سوال فیج آوج کے نظریے کے خطرناک نتیجے کو بالکل واضح کر دیتا ہے اور اس کی پوری بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اچھا، فیج آوج کا نظریہ تو اسلامی تاریخ کے بڑے ناموں پر سوال اٹھاتا ہے، لیکن اب ہم اس نقطے کی طرف آ رہے ہیں جو ماخذ کے مطابق سب سے سنگین چیلنج ہے، اور اس کا تعلق مسلمانوں کے بنیادی ترین عقیدے یعنی قرآن کے ہمیشہ محفوظ رہنے سے ہے۔ یہ بات شاید سب سے زیادہ متنازع ہے۔ ماخذ کے مطابق دیندار انجمن کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب قرآن کو زمین سے اٹھا لیا گیا اور وہ آسمان پر چلا گیا۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو اسلام کے بنیادی عقائد سے براہ راست ٹکراتا ہے۔ لیکن اس دعوے کے بالکل برعکس خود قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت قرآن کے ہمیشہ محفوظ رہنے کی الہی ضمانت ہے جو دیندار انجمن کے اس دعوے کو پوری طرح رد کر دیتی ہے۔ ان تمام نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ماخذ صرف تنقید نہیں کرتا بلکہ ایک کھلا علمی چیلنج پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی الزام تراشی نہیں بلکہ ایک باقاعدہ مناظرے اور علمی بحث کی دعوت ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ تو یہ چیلنج 5 نکات پر مشتمل ہے۔ پہلا، غزوۃ الہند کو دیندار انجمن سے جوڑنے کا ثبوت دیا جائے۔ دوسرا،
فیج آؤج کی اصطلاح کا قرآن و حدیث سے ثبوت لایا جائے۔ تیسرا، قادیانی فکر سے یہ نظریات کیوں ملتے ہیں، اس کی وضاحت کی جائے۔ چوتھا، 1000 سال کی اسلامی تاریخ کو گمراہ کہنے کا جواز دیا جائے۔ اور پانچواں اور سب سے اہم، قرآن کے اٹھائے جانے کی نظریے کی وضاحت کی جائے۔ تو پھر آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دعووں کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ ماخذ اس کا جواب اسلامی روایت کی روشنی میں دیتا ہے کہ کسی بھی عقیدے کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ اسلامی روایت میں کسی بھی عقیدے کو پرکھنے کے لیے 3 بنیادی پیمانے ہیں: قرآن جو اللہ کا کلام ہے، سنت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اجماع یعنی امت کے جید علماء کا اتفاق رائے۔ ماخذ کے مطابق کوئی بھی نیا نظریہ جو ان تینوں بنیادوں سے ٹکرائے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پوری بحث ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، وہ یہ کہ ہم سب ایک فرد کی حیثیت سے اور ایک معاشرے کی حیثیت سے نئے نظریات کو اپنے بنیادی عقائد کی کسوٹی پر کیسے پرکھتے ہیں۔ یہ سوال صرف دیندار انجمن تک محدود نہیں بلکہ ہر اس نئے خیال اور نظریے کے لیے اہم ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پر سوچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔